السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہوگا اسلام ہر عہد اور ہر زمانے کا تقاضا۔ یہ دین جس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اپنی تکمیل کو پہنچا، اس کا نام اسلام ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب آئے، سبوں نے اپنے اپنے وقت میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا، اور سب نے یہ دعویٰ کیا کہ انسانیت کی نجات اسی کی تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ ہر نبی ایک مخصوص عہد کے لیے آیا، اور عہد پورا ہو گیا تو نبوت ختم ہو گئی۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کا دین خاتم الادیان، اور آپ کی کتاب خاتم الکتب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ سے پہلے بے تعداد اور بے حساب نبی دنیا میں آئے، اور ہر نبی نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ایسے بھی آئے جو کتابیں لے کر کے آئے، جو شریعتیں لے کر کے آئے، اور جنہوں نے اپنے وقت میں اپنی شریعت برپا کی۔ لیکن 6 صدی عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے دنیا میں ایک عجیب انقلاب پیدا کیا، بھرپور انقلاب۔ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی تعلیم نہ دی ہو، اور آپ کے ماننے والوں نے کوئی ایسا موقع آنے نہ دیا کہ کہا جائے کہ انہوں نے آپ کے سوا کسی اور کی بات سنی ہو، یا آپ کے سوا کسی اور کی بات مانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر، اور جو فرما دیا وہ ان کے لیے قطعی اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ۔ عبادت وہ ہے جو خدا نے بتائی، عبادت وہ ہے جو رسول نے کر کے بتائی، عبادت وہ ہے جس کی سند قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو صرف چند اعمال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پوری انسانی زندگی کو اپنی تعلیم کے تابع کر کے عبادت میں زندگیوں کو ڈھال دیا، اور زندگیوں کو عبادت گزار بنا دیا۔ یہ بڑی خوبی تھی، یہ بڑا وصف تھا۔ یہ دنیا میں ایک نئی آواز تھی، ایک نیا انداز تھا، ایک نیا طرز فکر تھا، ایک نیا طرز عمل تھا کہ انسان جو کچھ کرے وہ عبادت۔ کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، گھروں سے نکلنا بھی عبادت، گھروں کو جانا بھی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی فہرست گناتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اجر ملے گا۔ دنیا میں کون ایسا نہیں ہے جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرتا ہو، لیکن اسلام نے بتا دیا اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو وہ عبادت ہوگی۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے
بے کس ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اسے کچھ ملتا ہے تو اس میں بگاڑ آتا ہے، اور پھر وہ خدائی تک کا دعویٰ کرنے سے باز نہیں آتا۔ فکری بنیادوں پہ دیکھا جائے تو خاص طور پر اس عہد میں آج مذہب کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور یہ بات سمجھا دی گئی لوگوں کو کہ مذہب ایک خاص وقت کے لیے تھا، مذہب کچھ لوگوں کے لیے ہے، اور مذہب بہت دور تک انسان کو لے کر جا نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مذہب کی کون سی تعلیم ہے جو انسان کو دور تک لے نہیں جا سکتی؟ مذہب کا وہ کون سا حکم ہے جو انسانی ترقیات کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بلکہ سچ پوچھا جائے تو انسان خود اپنی ترقی کی راہ کا سب سے بڑا حجاب ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کی ساری کارروائی فزیکل ورلڈ تک ہے، اور میٹا فزکس میں اس کا کوئی دخل نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھا لی ہیں، اور نبیوں کے ذریعے الہیات کی تعلیم دی۔ نبیوں کے ذریعے انسان کو وہ بتایا جسے انسان جان نہیں سکتا تھا۔ انسان اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنے علم اور اپنی فکر کی رسائی سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور حاصل کیا انسان نے، لیکن اپنی عقل کے سہارے، اپنی فکر کی رسائی سے وہ خدا کو، خدا کے احکام کو، خدا کی صفات کو، خدا کی بھیجی ہوئی وحی کو، خدا کی کتابوں کو نہیں جان سکتا اور نہ سمجھ سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور نبیوں نے اپنے اپنے وقتوں میں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مکمل نظام حیات پیش کر دیا، ایک مکمل نظام فکر پیدا کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کا یہ کہنا کہ دین ہمیں بہت دور تک لے نہیں جا سکتا، اور مذہب کا یہ دعویٰ کہ انسان کے ہر مسئلے کا حل مذہب پیش کرتا ہے، اور مذہبی تعلیم انسان کے مسائل کا بھرپور حل ہے، دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، دونوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ مذہب ایک بول بول رہا ہے، انسان دوسری بول بول رہا ہے۔ مذہب ایک راہ چلنا اور چلانا چاہتا ہے، اور انسان دوسری راہ چلنا اور رہنا چاہتا ہے، لیکن اسے نہ بھولنا چاہیے جو اس کا بھرپور و مدلل جواب بھی ہے کہ بتا دیا جائے کہ مذہب اگر رکاوٹ ہے تو کیسے رکاوٹ ہے۔ انسان آج کمندے مار کر کے چاند پہ آشیانہ ڈھونڈ رہا ہے، انسان چڑیوں کی طرح فضا میں اڑنا چاہ رہا ہے، انسان مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا چاہ رہا ہے، انسان زمین پر بھی آسمان پر بھی اپنی حکمرانی کی بات کر رہا ہے، اور مذہب کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے۔ اسلام رکاوٹ نہیں بنتا، اسلام کا تم کچھ بھی چاہو کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں کرو، تم جہاں چاہو رہو، لیکن شریعت کے احکام کی پابندی کرتے رہو۔ تم پانی میں جاؤ اور پانی میں محلات بناؤ تو وہاں بھی احکام کی اطاعت کرو، تم آسمانوں پہ آشیانے بناؤ تو وہاں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ اللہ پہ ایمان رکھنے میں اور دنیا کی ترقی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری میں اور دنیا کو مسخر کرنے کے عزائم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو جب ٹکراؤ نہیں ہے، جب کوئی برائی نہیں ہے، تو خامخواہ کے لیے ایک مفروضے کی بنیاد پر کیوں یہ مان لیا جائے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟
ہاں تاریخ میں ایسے واقعات ملے ہیں کہ جب اہل مذاہب نے علم کی، تحقیق کی، جستجو کی، مخالفت کی، ابھی بہت دن نہیں گزرے، معلوم تاریخ میں گیلیلیو کو اسے سزا دی گئی، اس نے زمین کے گول ہونے کا نظریہ پیش کر دیا تھا، اور کلیسا نے اس بات کو لوگوں میں عام کر دیا تھا کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں ہے۔ اب جب زمین کی گولائی کا تصور سامنے آیا تو کلیسا کی بات سائنس سے ٹکرانے والی ثابت ہوئی، اور انسان کا ذہن ایک ہی چیز کو تسلیم کرتا، یا کلیسا کو یا سائنس کو۔ اس کا آسان حل عیسائیت نے یہ ڈھونڈا کہ تحقیق کرنے والوں کو منع کر دے، تحقیقات پہ پہرا بٹھا دے، لیکن اسلام نے اسے کوئی بحث نہیں رکھی کہ زمین گول ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ اسے زمین سے بحث کی ہے، لیکن زمین کی گولائی سے، زمین کے چپٹے ہونے سے، زمین کی گہرائی سے اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا زمین تمہارے لیے ہے، تم چلو۔ اس نے کہا زمین تمہارے بسنے کے لیے، تم بسو۔ زمین تم کو دی گئی ہے، تم جو چاہو وہ زمین پہ کرو، لیکن جو کرو جائز طریقے سے کرو، جو کرو حلال طریقے سے چلو کرو، جو کرو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہا گیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ سرپرست ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے اور لاتا ہے ان کو روشنی میں اور اجالے میں۔ تاریکیاں کون سی؟ عقائد کی تاریکیاں کون سی؟ خیالات کی تاریکیاں، تخیلات کی تاریکیاں، افکار کی تاریکیاں، نظریات کی تاریکیاں، اور انسان کو کچھ نہ سوجھنے کی تاریکیاں، انسان کو کچھ نہ سوچنے کی تاریکیاں، انسان کو کچھ نہ دکھائی دینے کی تاریکیاں۔ اور لاتا ہے اللہ اس اجالے روشنی میں جہاں پہ انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جہاں انسان اپنی گناہوں کو دیکھتا ہے، جہاں انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، جہاں انسان حق کو دیکھتا ہے، جہاں انسان حقیقت تک پہنچنے کی راہیں دیکھتا ہے، جہاں انسان حق کو اپناتا ہے۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی ان کا بوجھ اٹھاتے، ہلکا کرتے ہیں، جو بوجھ لدا ہوا ہے، جو زنجیریں ان پہ پڑی ہوئی ہیں، جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں اسلام توڑ دیتا ہے، اسلام ان کو آزاد کر دیتا ہے اور کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔ پھر اسلام اس لیے ہر عہد کی ضرورت ہے کہ عہد کے جتنے بھی مسائل ہیں قرآن ان کے لیے مکمل حل رکھتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ اسلام میں نہ سوچنے پہ بندش ہے، نہ خیال قائم کرنے پہ بندش ہے، نہ فکر پہ بندش ہے۔ اسلام نے بندشیں نہیں لگائی ہیں، اسلام نے آداب بتائے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بتاؤں کہ دنیا میں رائج رسم و رواج جو ہیں، اگر اسلام کے عقیدہ توحید اور رسالت و معاد سے ٹکراتے نہیں تو اسلام نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ اسلام نے اپنی بنیادی تعلیم سے ٹکرانے والے عقائد کو ہی ختم کیا ہے، اور ایسے عقائد جو ان سے ٹکراتے نہیں ان کو برقرار رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے نکاح کا خطبہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں خطبہ رکھا ہے، نکاح سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے طواف تھا، طواف اسلام میں قائم رکھا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ اسلام سے پہلے لوگ برہنہ اور عریاں کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے، اسلام نے منع کر دیا کہ طواف عریاں بدن کیا نہیں جاتا، اور طواف جب بھی کرو کپڑے پہن کر کرو، بدن پہ کپڑے ہونا چاہیے۔
عریاں پن اسلام کو پسند نہیں ہے، عریانیت حرام ہے۔ اسلام نے ہر طرح کی عریانیت کو حرام قرار دیا، فحاشی کو حرام قرار دیا، شراب نوشی کو حرام قرار دیا، قتل کو حرام قرار دیا، پرایا مال ناحق کھانے کو حرام قرار دیا۔ لیکن اسلام نے کسی ترقیاتی قدم سے کبھی نہیں روکا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم ترقی مت کرو، اسلام نے یہ نہیں کہا تم کائنات پہ غور نہ کرو، بلکہ کہا کائنات پہ غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسلام کی نگاہ میں عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پہ کروٹ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تو نے کارآمد پیدا کیا ہے، اس کا سب کا کام ہے، سب کا عمل ہے۔ یہی جذبہ تھا کائنات پہ غور کرنے کا، رجحان تھا کہ جب انہوں نے توحید اختیار کی اور سارے ذہنی توہمات کو یکلت ختم کر دیا، تو سب سے پہلے سمندر کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کی ہے، سمندر میں جہاز رانی کی ہے۔ جہاز تو جہاز، انہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے۔ جب ایران کے فتح کا موقع آیا ہے اور ایران فتح ہوا ہے تو ایرانیوں نے مسلمانوں کی سمندر میں گھوڑے دوڑانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ دیو آمدن دیو آمدن، دیو آگئے دیو آگئے۔ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ گر کہاں سے آیا؟ یہ ہنر کہاں سے آیا؟ اسلام نے اپنی تعلیمات سے ان کے ذہنوں میں یہ شعور دیا تھا، ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کر دی تھی، انہیں یہ فکر دے دی تھی کہ ترقیات کی راہ پہ چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کائنات تمہارے قبضے میں دی گئی ہے، تمہیں کائنات کی حکمرانی دی گئی ہے، تم کائنات کی پرستش کے لیے، تم کائنات کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تم وہ نہیں ہو کہ سمندر کی لہروں کو دیکھ کر کے سر جھکا دو، تم وہ نہیں ہو کہ ساحل کی صفائی دیکھ کر کے سر جھکا دو، تم وہ نہیں ہو کہ پتھروں کی چکناہٹ دیکھ کر کے سر جھکا دو، تم وہ نہیں ہو کہ سانپوں کے خوف سے سر جھکا دو، تم وہ نہیں ہو کہ دریاؤں کو سجدہ کرتے پھرو، تم وہ نہیں ہو کہ پہاڑوں کو معبود مانتے پھرو، بلکہ تم وہ ہو سمندر کو اپنی مٹھیوں میں کرو، تم وہ ہو پہاڑوں کو کھود ڈالو، تم وہ ہو چٹیل میدان میں پاؤں پڑک دو تو پانی پھوٹ پڑے، یہ تم وہ ہو۔ یہ تعلیم قرآن نے دی تھی، یہ شعور قرآن نے دیا، یہ فکر اسلام نے دیا، یہ فکر اسلام کی، یہ عہد علم کا عہد ہے، یہ عہد تہذیب کا عہد ہے، یہ عہد تمدن کا عہد ہے، یہ عہد کائنات پہ غور کرنے کا عہد ہے۔ آج دنیا سمٹ چکی ہے، نئی جہتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، نئے افق کی تلاش ہے، یہاں اسلام کی واضح ہدایات ہیں۔ اسلام نے اپنے رسول کو آسمان سے نکال کر کے عرش تک پہنچا دیا، جہاں آج بھی تصور لوگ نہیں قائم کر رہے ہیں کہ آسمان کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بلایا اور مکے کا ایک امی لقبی نبی آخر الزمان آسمان کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچ گیا۔ عقل حیران ہے کیسے گیا، لیکن گیا۔ غالب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے دش ہے کہ غالب گنبد بیدر کھلا۔ اس گنبد بیدر کھلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانی
عزائم کے سامنے دنیا کی ہر چیزیں ماند ہیں، پست ہیں، بے قیمت ہیں، لیکن شرط اول یہ ہے کہ ان آہنی عزائم سے کام لینے والا سوجھ بوجھ رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، ادراک رکھتا ہو، اور ذہنی طور پر طے کر لینا کہ اسلام ترقیات کے مخالف ہے، اسلام زمانے کا، ہاں اسلام برائیوں کے مخالف ہے، وہ برائیاں جاہل کرے، وہ برائی پڑھا لکھا کرے، وہ برائی غیر مہذب قومیں کریں، وہ برائیاں مہذب قومیں کریں، اسلام کی نگاہ میں سب ممنوع ہے، سب منع ہے اور سب گناہ ہے۔ لیکن خوبیاں، اچھائیاں، ترقیاں، خدا کی نعمتوں کو پہچاننا، خدا کی زمین اور کائنات اور آسمان اور جہتوں کو طے کرنا، یہ تو دین کی سب سے پہلی کوشش ہے اور دین کا سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ معزز ناظرین، آپ اس بات کو پورے طور پر سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام رکاوٹ ہے، اسلام کیا مذہب کی لوگ بات کرتے ہیں اور حملہ اسلام پہ کرتے ہیں، جو مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، وہ مذہب کسی طرح کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، خدا کی بغاوت کرنے والوں کے خلاف ہے، خدا کے نظام کے سامنے اپنا نظام تھوپنے والوں کے خلاف ہے، طاغوت کی حمایت کرنے والوں کے خلاف ہے، فحاشی اور عریانیت پھیلانے والوں کے خلاف ہے، اور دنیا میں انسانوں کو غلام بنانے، اثر نو غلام بنانے اور سرمایہ کو چند ہاتھوں میں مرتکز کر دینے کے اسلام خلاف ہے۔ اسلام ہر اس کوشش کی حمایت کرتا ہے جس میں سماجی برابری ہو، انسانی مساوات ہو، انسانی قدروں کا احترام ہو، جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے، حیوان نہ سمجھا جائے۔ میں ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔